جی کوئی اچھی صورتحال ہمیں نظر نہیں آتی کرونا کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں کہ جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے دن بدن جو مریض ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی لاپرواہی جو ہے وہ اس میں زیادہ شامل ہے. حکومت نے بھی اپنے تئیں بہت سارے اقدامات کیے ہیں لیکن لگ رہا ہے کہ شاید کچھ عوام کو سمجھ نہیں آ رہی اور شاید ان کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ جو پینڈیمک کی صورتحال ہے یہ کتنی خطرناک ہے. تو میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ آج کی جو کرنٹ سچویشن دیکھیں تو اس وقت تک جو کنفرم کیسز ہیں کرونا کے وہ 1,76,617 ہو چکے ہیں جو کہ اتنی اچھی بات نہیں ہے. ایک ہی اتنی اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو ریکور اب تک ہو چکے ہیں 67,892 لوگ جو ہیں وہ ریکور ہو چکے ہیں اور پھر 3,501 لوگ اس کرونا کی وبا سے لڑتے لڑتے جان کی بازی جو ہے وہ ہار چکے ہیں. اور دیکھا جائے تو اس وقت بھی جو کریٹیکل سچویشن ہے مریضوں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو 3,469 لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی سیریس ہیں جو ان میں سے اکثریت جو ہے وہ وینٹیلیٹر کے اوپر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنی حوصلہ افزا اس کو ہم نہیں کہہ سکتے. اور پھر اگر لاسٹ 24 آورز کی سچویشن دیکھی جائے تو آخری جو 24 گھنٹے ہیں اس کے اندر تقریباً 5,000 عامر لطیف صاحب 5,000 کے قریب مریض جو نئے کنفرم ہوئے ہیں 4,951. اور پھر ایک اور اچھی چیز جو ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ آخری جو 24 گھنٹے ہیں 119 لوگ جو ہے وہ کرونا سے لڑتے لڑتے رابطہ ہو گیا ہے ڈاکٹر وسیم خواجہ سے. ہم ان سے بات کرتے ہیں تاکہ تو میں بس یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اسلام آباد ہے وہاں پہ بھی 10,662 لوگ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں مریض جو کنفرم ہو گئے ہیں. اور پنجاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے 65,739 21,444 لوگ خیبر پختونخوا میں. آزاد جموں کشمیر کی صورتحال بہتر ہے وہاں پہ 813 لوگ اور 1,278 لوگ گلگت بلتستان میں اس سے متاثر ہوئے ہیں. اور سندھ کی صورتحال بھی اتنی اچھی نہیں ہے سب سے آگے لیڈ لے گئے ہیں وہ 67,353 لوگ جو ہے وہ اس مرض کا شکار ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو ایک قوم کی حیثیت سے اس کی طرف دیکھنا چاہیے. اور ڈاکٹر خواجہ صاحب زاہد فاروق ملک عرض کر رہا ہوں کیسے ہیں آپ حضور؟ کیا بتانا چاہیں گے اس کرنٹ سچویشن کے اندر کہ کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے اور یہ جو پینڈیمک کی سچویشن ہے کیا کہیں گے اور کیا آگے ہی دینا چاہیں گے آپ ہمارے سامعین کو پاکستانی قوم کو اور جو کرونا کو اتنا سیریس نہیں لے رہے؟ اس کے نام سے ٹینشن ڈپریشن چلے جاتے ہیں اور اس سے بھی چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں. اور اس میں یہ اس کا پلس پوائنٹ یہی ہے کہ 90% یہ تو اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں. ایک تو سچویشن ہے بچاؤ کی اور آپ نے کچھ وہ بتایا کہ آپ ماسک پہنیں ایک دوسرے سے فاصلے میں رکھیں ہاتھ کو دھوتے رہیں سماجی فاصلہ رکھیں جو حکومت بھی کہہ رہی ہے کمپین بھی کی ہے اور سب لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی صورتحال میں انسان ملتے جلتے لاپرواہی کسی حساب سے ہو جائے تو پھر آپ کیا سجیسٹ کریں گے کیا کرنا چاہیے خدا نہ خاصا اگر کسی کو یہ مرض لاحق ہو جائے؟ ٹھیک ہے نا بات وہی ہے کہ آپ نے پریونشن سے بچانا ہے. پریونشن نہیں کریں گے لوگ مل رہے ہیں کسی کو سے نہیں ہے لامتے اور تب بھی وہ کسی ہاتھ میں لا رہے ہیں کسی کو کھانسی آتی وہی چیز بھی ہاتھ میں لا کے دے رہے ہیں کسی کو چیز کھانے کو دے رہے ہیں. اگر صاف شاف نہیں رکھیں گے دوسرا بندہ بھی تو اس سے بھی وہ ٹرانسمٹ ہو جائے گا. تو اس سے جتنے لوگ زیادہ بنیں گے آٹومیٹکلی دیکھیں پھر تو مریض تعداد بھی بہت زیادہ ہو جائے گی اور جب مریض تعداد زیادہ ہوتی ہے تو اس حساب سے ٹیسٹ بھی جو ہے پھر ہو جاتی ہے. تو مین جو ہے میں وہی پھر کہوں گا
کہ آپ نے پریونشن پہ غور کرنا ہے. جب پریونشن پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر بیماری بڑھے گی نا. اور کہ علامتیں کسی کو ہیں یا نہیں ہے, بس کو کسی کو علامت نہیں ہے, لیکن اس نے اس طریقے سے چلنا پھرنا ہے کہ میرے اندر جراثیم ہے, دوسرے میں ٹرانسمٹ نہ ہو, دوسرا تو بالکل ٹھیک ہے, تب بھی آپ نے پریونٹیو اس طرح لینی ہے کہ یہ اس میں بیماری ہوگی, مجھے ٹرانسمٹ نہ ہو. اس اینگل سے کرنا نہیں ہے, لیکن ہم پریونشن سے جو آپ نے توجہ دینی ہے تاکہ مریض جو ہے وہ زیادہ نہ ہو. جی یہی ایک طریقہ ہے. ڈاکٹر خواجہ مجھے ایک گزارش کرنی تھی. میں احمد لطیف ہوں. جو ڈاکٹر ظفر مرزا ہیں معاون خصوصی ہیں برائے ہیلتھ وزیر اعظم کے, وہ بزرگوں کی نگہداشت اور ان کا خیال رکھنے کی بات کر رہے ہیں. آپ اس پہ اپنی ماہرانہ رائے کیا دیں گے؟ ہاں دیکھیں, وہ اس لیے ہے کہ دیکھیں جن کی 5 سال سے کم عمر ہے, جن کی 50 سال سے زائد عمر ہے, اور ساتھ ان کو بلڈ پریشر, شوگر یا کینسر کا مسئلہ یا دیگر کے مسئلے ہیں, تو ان میں جب یہ کرونا شفٹ ہوتا ہے تو وہ ان کو نقصان کر سکتا ہے, ان کی جان خطرے پڑ سکتی ہے. اور یہ ینگ لوگوں میں پڑتا ہے تو ان میں نمبر آف ڈیتھ بہت کم ہوتی ہے, اور 90% لوگوں کو پتہ ہی چلتا ہے جراثیم ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بزرگوں کا خیال کرنا ہے کہ ان کا امیون سسٹم بھی اسٹرانگ رہے, اور ان کے جو بیماری ہے وہ بھی کنٹرول رہے, اور تاکہ پریونشن کے بھی کریں تاکہ ان سے بیماری شفٹ نہ ہو, ان سے ڈسٹینس ان سے رکھ کے پریونٹنگ یہ زیادہ ان کے ساتھ کریں تاکہ ان میں جراثیم شامل نہ ہو. ان میں شامل ہوتے ہیں, امیون سسٹم ان کا ویک ہوتا ہے, جس کی وجہ سے پھر نمبر آف ڈیتھ بزرگوں میں زیادہ ہونے کے چانس ہوتے ہیں. اس لیے ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک اور بات بھی پوچھنی ہے. ظاہر ہے ماہر بات کرے گا تو اور بات ہوگی. ہم تو میڈیا پریکٹیشنر ہیں, ہم خبر لے کے آتے ہیں, اس کی بات کرتے ہیں, لیکن آپ اس پہ مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں. مجھے یہ گزارش کرنی ہے کہ یہ جو میڈیا میں جو حکماء ہیں سوشل میڈیا پہ, اور پتہ نہیں کیا کیا ماہرین ہیں, وہ کلونجی ہے, وہ پیاز ہے, پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں ہیں, اس کی وجہ سے یہ سارا نظام در برم ہو گیا ہے. آپ اس پہ کیا رائے دیں گے؟ اور کوئی ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دیجئے. ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر انصر, ان کو بھی آج کرونا پازیٹیو ہو گیا ہے پمس کے, تو وہ یہ بھی ذرا بتانا کہ یہ کیا نہیں ہو سکتے. مطلب گھومنے جائے, کسی کو کھانسی آ گئی ہے, کسی نے کئی بار ہاتھ پر بندہ ماسک نہیں پہن کے رکھتا, یہ بھی جاننے والا ہے, گلوں پہ چکر اس سے بھی ہاتھ ملا لیتے ہیں, مل لیتے ہیں, ڈسٹینس بھی رکھتے ہیں, تو اس طریقے سے بھی یہ ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے. لوگوں کو چاہیے کہ سوشل میڈیا پر زیادہ کوئی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے پریونٹیو میئر سے دوبارہ میں کہوں گا کہ آپ نے اس پہ توجہ دینی ہے. باقی چھوڑ دیں یہ چیزیں, اب سبزی پھل روٹی چاول جو بھی آپ کو سوٹ کرتی ہے چیز وہ نارمل کھائیں. بہت زیادہ یہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے, تو نہیں. اگر آپ دیکھیں گے آپ کو تب پتہ چلے گا آپ کے جو جتنی آپ کی باڈی کو ضرورت ہے نا, پروٹین کاربوہائیڈریٹ فیٹ, اس کے حساب سے آپ نے رکھنا ہے تاکہ آپ کے امیون سسٹم سے بھی اسٹرانگ رہے گا. وہ کوئی ایشو. ڈاکٹر صاحب آج حکومت نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے. صاف نہیں ہے تب بھی مسئلہ ہو جائے گا. اصل بات تو صفائی کا ہی بڑا خیال ہے. اس بھی دے رہا ہے, سبزی دے رہا ہے, اس کے ہاتھ میں اگر جراثیم ہے تو اس طرح ٹرانسمٹ ہو کے آپ نے صاف نہیں کیا تب بھی مسئلہ ہوگا. تو لوگوں کو وہی میں کہوں گا کہ سر پریونٹیو مین پہ روڈ سے زیادہ کچھ یوز کرنا پڑے گا. عوام کی سہولیات اور ان کی پرابلمز ہے کو مد نظر رکھتے ہوئے آج حکومت نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے کہ کرونا کے خلاف جو نجی ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں ان سے بھی مدد لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولٹری اتھارٹی جو ہے اس نے آج نجی جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں ان کو ایک مراسلہ بھی بھیج دیا ہے, جس کے مطابق یہ ہے عوام کو بتانا چاہیں گے ہم کہ وفاق کے نجی ٹیچنگ ہاسپٹل جو ہے وہ نصف مریضوں کا مفت علاج کریں گے. کیا کہتے ہیں آپ اس کے اوپر؟ جی بالکل کرنا چاہیے, اچھی بات ہے. گورنمنٹ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے. اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ قانون شکن نجی ٹیچنگ ہاسپٹل جو ہیں ان کی رجسٹریشن منسوخ. جب زیادہ ہو جائیں گے تو داخل بھی رہیں گے, اور انشاءاللہ اللہ کرے ان کو احتیاط بھی ہو جائیں گے. داخل ہونا ضروری ہے, ہر کسی کا نہیں ضروری ہے, لیکن جب داخل ہو تو اللہ کرے ان کی جان بھی پائے. آپ کی بڑی نظر ہے آج جو WHO نے کچھ کہا ہے اس مرض کے حوالے سے, کچھ اور تشویش کی لہر نہیں دوڑ جاتی؟ لیکن وہ بات میں بھی کہوں گا کہ عوام کو نہ تشویش کے چکر میں نہیں پڑنا ہے, انہیں صرف بچاؤ کے چکر میں پڑنا ہے, اور وہ اللہ کو یاد رکھیں تاکہ وہ ساری تشویش کانٹیں یہاں سے ختم ہو جائے, ان کو بھی نہ ہو اور عوام کو بھی نہ ہو. اتنی اچھی بات نہیں ہے. ہمیں چاہیے یہی ہے کہ ہم بالکل احتیاط کریں. جب تک ہم احتیاط نہیں کریں گے تو نہ صرف ہم اپنی جانیں خطرے میں ڈالیں گے بلکہ اپنی پیاروں کی جانیں بھی جو ہیں وہ خطرے میں ڈال رہے ہیں, اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. پڑھی لکھی قوم, ذمہ دار قوم ہونے کا ایک ثبوت دیں.
اور اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ یہ زندگی کا چانس صرف ایک ہے اور آپ سمجھ نہیں رہے، بہت سمجھا رہی زندگی ہے۔ بہت قیمتی ہے، نعمت خدا بندی ہے، خدا کے لیے رحم، اور ظاہر ہے اس میں کچھ چشم کشا بھی تھی کہ آپ سب کو بتائے چلے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے ہاں جو ماہرین ہیں وہ بھی کرونا کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتیں جو ہیں اس پہ، اور پھر WHO کی جو صورتحال ہے اس پہ ہم نے دیکھا کہ کیا منظر بن رہا ہے۔ میں آپ سے یہ جو جاری ہوئی ہے الرٹ WHO، اس پہ آپ سے بات کر رہا ہوں ایک صحافی ہونے کے ناطے، اور وہ دردمند صحافی جو ہے جو سب پہ نگاہ رکھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو فرض ہے WHO کا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کرنٹ سچویشن کیا ہے، لیکن ابھی تک تشخیص نہیں ہو رہی کہ یہ ہے کیا۔ کوئی اس کو وائرل کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی یہ بیکٹیریا ہے، اور آج تو انہوں نے وائرل سے بھی انکار کیا ہے کہ یہ کہ ایک دوسرے سے ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ WHO کیا جیسے، کنفیوز کرنا چاہ رہے ہیں پوری دنیا کو؟ اب مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید لوگ اب کنفیوز ہو جائیں گے، ہو لیکن چکے نا جی، اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی اب پروٹین definitely ہے اس کیا پر، ہے، زندہ ہے ہاں جی، مردہ ہے۔ ہاں، تو کیا اب دیکھیں نا، پہلے کہا گیا جی ماسک پہنے جائیں، پہلے کہا گیا جی کہ حفاظتی انتظامات اس طرح کیے جائیں، آج کچھ اور تحقیق آ رہی ہے، کیا فرما اور رہے پھر بیکٹوریم وہ کہتے ہیں جی ایک دوسرے سے ٹرانسفر ہی نہیں ہوتی۔ اب کچھ لوگ تحقیق جو آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں WHO والے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی جو میں آپ کو کہا جی ہے کہ جو کرنٹ سچویشن کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے اتنی تیزی سے ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ پہلے تحقیق کچھ اور آ رہی تھی، پہلے اب تو 6 تحقیق، فٹ کا اور 3 فٹ کا اور وہ سارا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید جب تک ان کی تحقیقات مکمل ہوں گی WHO کی، حالانکہ امریکہ نے تو بہت پہلے WHO کے اوپر تشویش کا اظہار بھی کیا تھا اور ان کے فنڈز بند کرنے کی بھی دھمکی دی تھی کہ آپ نے چونکہ اس کا صحیح طریقے سے بندوبست نہیں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سچویشن جو ان کے ادارے ہیں، آپ دیکھیں ادارے کے سربراہ جو ہیں وہ بھی تو حفاظتی انتظامات کر رہے ہیں، اور اس سے بھی ورس سچویشن ہے کہ جب لوگ ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں، چیز ہے کہ جو ہمارے فرنٹ لائن سپاہی ہیں وہ اس کے لیے بڑا لڑ رہے ہیں، لیکن شکایات بھی آ رہی ہیں۔ ایک اور خبر بھی آپ کے پاس ہے، وہ جو ہے وہ بڑی امید افزا ہے، جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے، سزا بھی دی جائے گی اور ٹیچنگ، پرائیویٹ ٹیچنگ، اس کا یہ دیکھیں جی، آج میں سمجھتا ہوں کہ اس پوائنٹ میں سے اچھی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی نے نجی ٹیچنگ ہاسپٹلز کو ایک مراسلہ جاری کیا ہے کہ وفاق کے نجی ٹیچنگ ہاسپٹل جو ہیں وہ نصف مریضوں کا مفت علاج کریں گے جی، اور نجی ٹیچنگ ہاسپٹل جو ہے PMDC قواعد پر عمل درآمد کرنے کا پابند بھی ہے، اور قواعد کے تحت نجی ہاسپٹل جو ہے وہ پابند ہیں کہ وہ مریضوں کا علاج کرے۔ اور کرونا کے پیش نظر ملک میں ہیلتھ کیئر ایمرجنسی کی صورتحال ہے، اور وبائی صورتحال کے پیش نظر نجی ٹیچنگ جو ہاسپٹل ہیں وہ ان کو کہا گیا کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور نصف بیڈز، لیبارٹری سروسز، ادویات بلا منافع فراہم کریں، اور نجی ٹیچنگ ہاسپٹل مریضوں کو فراہم کردہ سہولیات کا ریکارڈ مرتب کریں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہیلتھ کیئر اتھارٹی نجی جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں ان کا ریکارڈ بھی چیک کرے گی، اور قانون شکن نجی ٹیچنگ ہاسپٹلز کے خلاف انضباطی کارروائی کی جائے گی، اور قانون شکنی پر نجی ٹیچنگ ہاسپٹلز کی جو رجسٹریشن ہے ان کو منسوخ کر دیا جائے گا، بھاری جرمانے کیے جائیں گے اور ان کو سیل بھی کر دیا جائے گا۔